بندہ دیوانہ مختی و ساہی خوشم، حکم ترا مختیم قہر ترا ساہیم۔ میں ایک خطا کار و بھلکڑ سا بندہ ہوں جو دیوانہ بھی ہے۔ میں اس پر بھی خوش ہوں کہ تیرا حکم بجا لانے میں خطا کر بیٹھتا ہوں اور تیرے قہر کو بھول جاتا ہوں۔ کچھ عرصہ پہلے ہم نے غالب اور اقبال کے موضوع پر اپنی ایک گفتگو میں عرض کیا تھا کہ دونوں کا پیغام ایک ہی ہے، فرق بس یہ ہے کہ غالب کا کلام نہایت اجمالی ہے اور اقبال کا کلام اس کی تفصیل و توضیح کرتا ہے۔ غالب اور کلام غالب کا ظاہر کچھ ایسا ہے کہ بہت سے پڑھے لکھوں کے لیے بھی ایسی بات ہضم کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ بعض دوستوں نے ڈھکے چھپے الفاظ میں ہمارے علم میں اضافہ کرنے کی اپنی سی کوشش کی کہ کلام اقبال تو سراسر قرآن و حدیث کی اردو ترجمانی ہے، جبکہ غالب کے کلام کے متعلق خود مولانا حالی بھی معذرت کر چکے ہیں کہ وہ کھینچ تان کر بھی اصلاحی کلام کے زمرے میں نہیں لایا جا سکتا۔ ہمیں اپنے ظاہر پسند دوستوں کی معذوری اور مجبوری کا احساس ہے، لیکن بندہ بشر ہونے کے ناطے کبھی کبھی زبان سے سچ نکل آتا ہے۔ اسی چکر میں ہم اپنے کئی ظاہر پسند و حالی و مومن و دیگر اساتذہ پسند دوستوں کے دل میں اپنی غالبیت مشکوک کر چکے ہیں۔ اس بار ہم کچھ نہیں کہتے، بلکہ آپ کے سامنے کلام غالب اور غالب کے الفاظ کی تطبیق و توثیق میں احادیث مبارکہ اور اقوال صحابہ اور ائمہ تفاسیر کے الفاظ میں پیش کر کے قرآن مجید کی آیات بھی آپ کی آسانی کے لیے منتخب کر کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ پھر آپ جانیں اور آپ کے شکوک و شبہات جانیں، کیونکہ عقل بندوں سے تو ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ تشریح کرتے ہوئے مناسب ہے کہ پہلے الفاظ کا نتارہ ہو جائے۔ جس معنی کو غالب نے فارسی میں لفظ مختی سے ادا کیا ہے اور ہم نے اسی معنی کو معروض کرنے کے لیے خطا کار کا لفظ استعمال کیا ہے، قرآن مجید اسی معنی کو عربی کے لفظ ظلم اور اس کے مشتقات کو ظالم اور ظلومن کے الفاظ میں بیان کرتا ہے۔ جس معنی کے بیان میں غالب نے فارسی کا لفظ دیوانہ استعمال کیا ہے، قرآن مجید اسی معنی کے بیان میں عربی کا لفظ جہول اور اس کا مشتق جہولا استعمال کرتا ہے۔ یہاں غالب کا مصرع دھیان میں ضرور رہے، وہی ایک بات ہے جو یا نفس و نکہت گل ہے۔ اب اس نتارے کی تصدیق میں قرآنی آیات اور پھر کبار اہل علم کے قلم سے اس کا ترجمہ اور پھر اقوال صحابہ اور ائمہ تفسیر سے توثیق پیش ہے۔ سورۃ الاحزاب کی اس آیت کے اردو تراجم کے ضمن میں ہم زمانی ترتیب سے تراجم پیش کرتے ہیں تاکہ کسی کو مسلک کی آڑ میں شبہ کا سہارا نہ مل سکے۔ زمانوی ترتیب سے شاہ رفیع الدین علیہ رحمہ پہلے آتے ہیں۔ اپنے ترجمے میں فرماتے ہیں، تحقیق روبرو کیا تھا ہم نے امانت کو اوپر آسمانوں کے اور زمین کے اور پہاڑوں کے، پس انکار کیا سب نے یہ کہ اٹھاویں گے اس کو، اور ڈرے اس سے اور اٹھا لیا اس کو انسان نے، تحقیق وہ تھا بے باک اور نادان۔ آپ نے ملاحظہ فرمایا مترجم علیہ رحمہ نے ظلومن جہولا کی اردو تعبیر بے باک اور نادان سے کی ہے۔ شاہ عبد القادر علیہ رحمہ فرماتے ہیں، ہم نے دکھائی امانت آسمان کو اور زمین کو اور پہاڑوں کو، پھر سب نے قبول نہ کیا اس کو کہ اٹھاویں، اور اس سے ڈر گئے اور اٹھا لیا اس کو انسان نے، یہ ہے بڑا بے ترس اور نادان۔ یہاں بھی ظلومن جہولا کا ترجمہ بے ترس یعنی ظالم اور نادان ہوا ہے۔ جناب شیخ محمود حسن دیوبندی علیہ رحمہ کا ترجمہ ملاحظ ہو، انہوں نے بھی ظلومن جہولا کا ترجمہ بے ترس یعنی ظالم اور نادان ہی کیا ہے۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ اپنے ترجمے میں فرماتے ہیں کہ ہم نے اس امانت کو آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں کے سامنے پیش کیا تو وہ اسے اٹھانے کے لیے تیار نہ ہوئے اور اس سے ڈر گئے، مگر انسان نے اسے اٹھا لیا، بے شک وہ بڑا ظالم اور جاہل ہے۔ اس زمانے تک اردو میں ظالم اور جاہل مستعمل ہو چکے تھے، لہٰذا اب یہ الفاظ اردو کے طور پر ہی ترجمے میں استعمال ہوئے ہیں۔ جناب شیخ مولانا اشرف علی تھانوی علیہ رحمہ نے بہت وضاحت سے ترجمہ کیا ہے۔ ہم نے یہ امانت یعنی احکام جو بے منزلہ امانت کے ہیں،
آسمان و زمین اور پہاڑوں پر پیش کی تھی، سو انہوں نے اس کی ذمہ داری سے انکار کر دیا اور اس سے ڈر گئے، اور انسان نے اس کو اپنے ذمہ لیا۔ وہ ظالم ہے اور جاہل ہے۔ اس ترجمے میں امانت کی وضاحت بھی سامنے آ گئی ہے اور ظلوماً جہولا کہنے کی وجہ بھی کسی قدر سامنے آ گئی ہے۔ آخری سند میں ہم غزالی زمان راضی دوران حضرت علامہ سید احمد سعید کاظمی علیہ الرحمہ کے ترجمے میں سے بھی ظلوماً جہولا کا ترجمہ نادان دیکھتے ہیں۔ تو ان تمام ترجموں میں جس لفظ امانت کا ذکر آیا ہے تو اس کی بھی ذرا تصدیق ہو جائے۔ امام الحسین بن مسعود البغوی نے اس آیت میں لفظ امانت کی تفسیر میں یہ اقوال ذکر کیے ہیں۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، نماز پڑھنا، زکوٰۃ ادا کرنا، رمضان کے روزے رکھنا، بیت اللہ کا حج کرنا، سچ بولنا، قرض ادا کرنا اور ناپ تول درست کرنا امانت ہے، اور سب سے بڑی امانت لوگوں کی رکھوائی ہوئی چیزوں کی واپسی ہے۔ حضرت مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، فرائض و واجبات ادا کرنا اور محرمات و مکروہات سے اجتناب کرنا امانت ہے۔ حضرت ابو العالیہ نے لکھا ہے، جن چیزوں کا حکم دیا گیا ہے اور جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے وہ امانت ہے۔ اس تفصیل سے یہ بھی واضح ہو گیا کہ اس امانت سے کیا مراد ہے جس میں خیانت کرنے والے انسان کو ظلوماً جہولا کہا گیا۔ تو ہم پر واضح ہو گیا کہ احکام شریعت بجا لانے میں کوتاہی کرنے والا انسان ظالم اور جاہل ہے۔ پس جب کسی انسان سے حکم الہی سے سرتابی یا اس کی کما حق ہو بجا آوری میں کوتاہی ہو جائے تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ تو اس کا جواب خود قرآن مجید سورۃ الزمر کی آیت 53 میں دیتا ہے۔ آیت آپ نے ملاحظہ فرمائی تو اس کا ترجمہ ہے کہ آپ فرما دیجئے، اے اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھنے والے بندو، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ، بے شک اللہ سب گناہ بخش دے گا، بلا شبہ وہ بخش دینے والا اور نہایت رحم والا ہے۔ تو ہمیں معلوم ہو گیا کہ ظلم ہو جائے تو اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، لیکن دل میں ایک سوال آتا ہے کہ جب اللہ کے بندوں سے ظلم یعنی احکام الہی کی بجاوری میں کوتاہی ہو جائے تو وہ کیسے دعا کریں؟ چونکہ ہم جانتے ہیں کہ انبیاء اکرام کی تمام زندگی اور ان کے اقوال و افعال لوگوں کے لیے ہدایت ہوتے ہیں، اور قرآن مجید بتاتا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے نہ کچھ کہتے ہیں نہ کچھ کرتے ہیں۔ بس کیوں نہ ہم اس باب میں انبیاء اکرام کا طریق ملاحظہ کریں کہ جب ان پر ایسی کوئی صورت بن آئی تو انہوں نے کیسے اس کا سامنا کیا۔ سورۃ الاعراف کی 22ویں آیت میں ابو البشر و ام البشر علیہ السلام کے قصے کا یہ حصہ بیان ہوا ہے۔ اس آیت میں اس وقت کا بیان ہے کہ جب وہ بھلیکے میں شجر ممنوعہ کا پھل چکھ بیٹھے تو ان کے ساتھ کیا ہوا۔ دھیان دیجئے، قرآن مجید جس معنی کو لفظ غرور یعنی بھلے کا فریب نظر سے بیان کر رہا ہے، غالب اسی معنی کو فارسی کے لفظ صحو اور اس کے مشتق ساہی سے بیان کرتے ہیں، جس کا ترجمہ ہم نے اردو میں بھلکڑ کیا ہے۔ غالب کا یہ مصرع بدستور ذہن میں رہے، وہی ایک بات ہے جو یا نفس و نکہت گل ہے، اور 23ویں آیت میں ان کی دعا ہے جو ظاہر انہیں خود اللہ نے سکھائی تھی، بس اسے ہم دعا کی سائنس کہہ سکتے ہیں۔ ترجمہ ہے، ان دونوں نے عرض کی، اے ہمارے رب، ہم نے خود پر ظلم کیا، بس اگر تو ہمیں نہ بخشے اور ہم پر رحم نہ کرے تو ضرور خسارے والوں میں سے ہوئے۔ دھیان دیجئے، ان دونوں نے عربی میں کہا ربنا ظلمنا، اور غالب نے فارسی میں کہا ربنا مختیم۔ 22ویں آیت میں جو بات عربی میں بے غرور کے لفظ میں کہی گئی، وہی بات غالب نے فارسی میں ساہیم کہہ دی۔ وہی ایک بات ہے جو یا نفس و نکہت گل ہے۔ قرآن مجید میں ایسی اور کئی مثالیں ہیں، ان میں سے ایک سورۃ القلم میں بیان شدہ باغ والوں کا واقعہ بھی ہے، لیکن ان سب کا ذکر کرنے میں ویڈیو بہت طویل ہو جائے گی، مختصر کرتے ہیں۔ تو ان سب کی طرف صرف ایک اشارہ کرتے ہی ہم دوسری مثال پر آتے ہیں جو حضرت یونس علیہ السلام کی ہے۔ قرآن مجید میں ان کا ذکر 6 مقامات پر ذوالنون، یونس اور صاحب الحوت کے ناموں سے آیا ہے۔ سورۃ الانعام اور سورۃ النساء میں ان کا نام تذکرہ انبیاء کے ذیل میں آیا،
جبکہ سورۃ الانبیاء، سورۃ الصافات، سورۃ یونس اور سورۃ القلم میں ان کے مختصر حالات بیان ہوئے۔ ہم تک پہنچنے والی مستند خبروں کے مطابق حضرت الیسع علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کی طرف مبعوث ہونے والے رسول ہیں۔ بنی اسرائیل کی ہٹ دھرمی اور اپنی تبلیغ میں ناکامی سے دل برداشتہ ہو کر یہ یافا چلے گئے اور وہاں کی بندرگاہ سے ترسیس ہی جانے والے جہاز میں سوار ہو گئے۔ بحیرہ روم جو اپنے سمندری طوفانوں کی وجہ سے مشہور ہے، اس میں طوفان آیا تو اس زمانے کے ملاحانہ توہم کے مطابق جہاز سواروں میں قرآن اندازی کی گئی تاکہ جس کا نام آئے اسے سمندر میں پھینک دیا جائے۔ 3 بار کی قرآن اندازی میں ہر بار ان کا نام آیا۔ انہوں نے اسے اشارہ غیبی سمجھا اور اپنی کوتاہی کا احساس ہوتے ہی خود ہی سمندر میں چھلانگ لگا دی، جہاں انہیں ویل نے نگل لیا۔ اور ذوالنون کا معاملہ یاد کرو، جب وہ اپنی قوم سے خشمناک ہو کر چلا گیا تو اس کا گمان تھا کہ ہم اس کو آزمائش میں نہیں ڈالیں گے۔ پھر جب اسے آزمائش نے آ گھیرا تو مچھلی کے پیٹ اور سمندری گہرائی کی تاریکیوں میں سے پکارا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اے اللہ، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ میں نے اپنے اوپر بڑا ظلم کیا۔ تب ہم نے اس کی دعا قبول کی اور اسے آزمائش سے نجات دی، اور ہم اسی طرح ایمان والوں کو آزمائش سے نجات دیتے ہیں۔ دعا کی اس سائنس پر ہم حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث مبارکہ سے سند لائے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں اللہ تعالیٰ کا وہ اسم اعظم نہ بتا دوں کہ جب اسے اس سے پکارا جائے تو وہ اجابت کرے، اور جب اس سے سوال کیا جائے تو عطا فرمائے؟ وہ دعا یہ ہے جو یونس علیہ السلام نے 3 تاریکیوں میں کی تھی۔ کسی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا یہ خاص حضرت یونس علیہ السلام کے لیے تھا یا ہر مسلمان کے لیے ہے؟ آپ نے فرمایا، مگر تم نے اللہ کا ارشاد نہ سنا، فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَا مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنَجِّي الْمُؤْمِنِينَ۔ بس ہم نے اس کی دعا قبول فرمائی اور اسے غم سے نجات دی، اور ہم اہل ایمان کو اسی طرح نجات دیتے ہیں۔ دعا کی سائنس پر ایک اور سند بخاری اور مسلم اور ترمذی شریف سے پیش ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ سے روایت ہے، میں نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ کون سی رات لیلۃ القدر ہے تو میں اس میں کیا دعا مانگوں؟ آپ نے فرمایا، یوں مانگو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اے اللہ، تو بہت زیادہ معاف فرمانے والا ہے اور تجھے معاف فرمانا بہت پسند بھی ہے، بس مجھے بھی معاف فرما دے۔ ان تمام اسناد کے ساتھ غالب کی ٹیکنیک نظر میں رہے۔ 2 مصروں اور محدود حروف اور الفاظ اور مخصوص وزن میں یہ سب ایسے سمیٹا ہے کہ ان کے اجمال پہ توضیح صدقے واری جاتی ہے۔ قہر ترا ساہیم کو دیکھیں، قہار اور جبار بھی اللہ کی صفات ہیں، رحمان اور رحیم بھی اللہ کی صفات ہیں۔ بس جب وہ قواعد منطق و بیان کے مطابق کہتے ہیں کہ میں تیرا قہر بھول جاتا ہوں، ایسے میں انہیں یاد کیا رہ جاتا ہے؟ ظاہر ہے 2 باتوں میں سے ایک بات یاد رہ جاتی ہے، اور وہ یاد رہتی ہے تیری رحمت۔ جب میں تیرا قہر بھول جاتا ہوں تو لازمی بات ہے کہ میں تیری رحمت یاد رکھتے ہوئے دونوں میں سے ایک یاد رکھتا ہوں۔ تیرا قہر بھول جاتا ہوں، یاد کیا رکھتا ہوں؟ تیری رحمت۔ اور اگر میں تیری رحمت بھول جاتا تو ظاہر ہے مجھے تیرا قہر ہی یاد رہتا۔ اس دعا کی اس ٹیکنیک میں سب سے پہلے اللہ کی شان بیان کی جاتی ہے، جیسا کہ انبیاء نے بیان کی، حضرت آدم نے اور حضرت یونس علیہ السلام کی دعا میں، اور جو دعا حضور نے ام المومنین کو سکھائی۔ ان تمام دعاؤں کی ٹیکنیک میں دیکھیں کہ سب سے پہلے اللہ کی شان بیان کی جاتی ہے کہ تیری شان سب سے بڑی ہے، ہم سے بڑی ہے، ہماری خطاؤں سے بھی بڑی ہے۔ تیری شان رحمت اتنی زیادہ ہے کہ ہم اس غرور یعنی اس بھلیکے میں تیرا قہر بھی بھول بیٹھے۔ ساہیم، پس مجھے اقرار ہے، ربنا مختیم ربنا ساہیم، ربنا مختیم ربنا ساہیم، بخش دے بخش دے بخش دے بخش دے۔